बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। एक दफ़ा फिर इंडिया और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उस पे आपके सामने मैं हाजिर हूं। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता रात देखा कि इंडिया ने एक बड़ी रॉन्ग फुटिंग पे खेला और जो कमज़ोर दुश्मन होता है वो असल में सबसे बड़ा मसला होता है उसका कि दुश्मन जब कमज़ोर होता है तो उसको अकल नहीं होती कि मैंने खेलना कैसे है। तो इसी तरह इंडिया ने हमारी फोर्सेस से मुकाबला करने की बजाय हमारे मासूम सिविलियंस पाकिस्तानीज के ऊपर अटैक किया और कई जो पाकिस्तानीज हैं वो शहीद भी हुए इसमें। 25 से 26 लोग जो हैं वो शहीद भी हुए। ये जो सारी हरकत इंडिया ने की, इंडिया ने पहल की सबसे बड़ी बात, और बहुत बड़ी गलती कर बैठा है इंडिया। और उसका जवाब मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की नेवी को, कि जिन्होंने विद इन नो टाइम उसको रिस्पॉन्ड किया और चंद ही घंटों में, यानी कि 3 घंटे तकरीबन ये सारा ऑपरेशन हुआ और उनको ऐसा सबक सिखाया कि उनकी जो ये संदूर की नाम से एक कैंपेन उन्होंने चलाई, उस कैंपेन के ऊपर उन्होंने उनको वाकई में संदूर की चुटकी जो है वो उनके माथे के ऊपर लगा दी। और इंडियन फोर्सेस जो है उनको एक तो वहां से भागना पड़ा, वो अपने मोर्चे छोड़ के भाग गए। उन्होंने वहां पे सफेद झंडे लगा दिए कि अब हम पाकिस्तान से मजीद नहीं लड़ सकते। और इसी तरह पाकिस्तान ने उनके जो राफेल तैयारे थे उन तैयारों को 5 तैयारों को तबाह कर डाला। यानी कि इस तरह पता चलता था कि जैसे इंडिया ने जो $9 बिलियन रुपए डॉलर्स का जो है वो क्लेम किया था कि उन्होंने ये तैयारे खरीदे हैं, वो तैयारे यूं लगता है कि जैसे इंडिया ने टिमू या दराज से खरीदे हैं, कि वो चंद मिनट भी सरवाइव नहीं कर सके। और फाइनली इंडिया को वो सारे तैयारे जो हैं उनको वापस बुला के स्ट्रेटजी अपनी तब्दील करनी पड़ी। और सबसे बड़ा फेलियर इंडियन हुकूमत और इंडियन फौज का। दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तानी फौज DGISPR सुबह तकरीबन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कौम को हालात से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे। ये होती है असल में तर्जुमानी अवाम की, कि हमारी फौज अब जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से मुताल्लिक पाकिस्तानी कौम को आगाह कर रही है। मैं सल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट को कि जिन्होंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सारी सिचुएशन के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर और स्पेशली हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने गाहे बगाहे अवाम को जो है वो इस हवाले से बाखबर रखा और उसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे जाकर इस सारे केस के बारे में जो है वो सिचुएशन के बारे में जो है वो बताया। और ये होती है असल तर्जुमानी अवाम की। इसी तरह अगर दूसरी तरफ आप देखें इंडियन की सिचुएशन की, तो इंडियन हुकूमत की तरफ से आपको एक सिंगल बंदा भी नहीं नजर आया, उनका रिप्रेजेंटेटिव, कि जो इस तरह की कोई सिचुएशन के ऊपर बात कर सके। बल्कि उनकी जो फौज जिसको लड़ना था आके, वो भी अपने मोर्चे छोड़ के वहां से भाग गई। और एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई इंडिया के अंदर कि मोदी के खिलाफ इंडिया के जो लोग हैं वो खुद ही नारेबाजी शुरू हो गए। एक अच्छी उसमें खबर यह भी हुई कि वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया टॉक की और उन्होंने भी मीडिया टॉक के दौरान बाकायदा इंडिया के इस सारी सिचुएशन को शर्मनाक करार दिया और जो इंडिया की तरफ से अटैक किया गया उसको कंडेम किया और पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। इसी तरह जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं अमेरिका के, उन्होंने भी पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया और उन्होंने भी इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो है वो अपने खदशात का भी इजहार किया और तशवीश का इजहार भी किया। इसी तरह चाइना ने इस हवाले से पाकिस्तान के लिए एक सपोर्ट का रोल प्ले किया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और दुनिया पूरी में जितने मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि पहल इंडिया की तरफ से, मोदी की नापाक फौज की तरफ से हो चुकी है,
اب وہ پہل تو ہو چکی، لیکن اس پہل کا جو ہے وہ جواب اب پاکستانی فوج ایسے نہیں بیٹھنے دے گی آپ کو. آپ مورچے چھوڑ کے بھاگیں یا آپ جو مرضی کریں، اب پاکستانی فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب آپ کو سبق سکھائیں گے. جو رات کو جو 3 گھنٹے کا ٹیزر تھا، اس ٹیزر میں اتنا سبق آپ کو سکھا دیا کہ آپ لوگ معافیا مانگتے مانگتے اپنے مورچے چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اب آپ کو میں بتاؤں کہ اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی فوج الحمدللہ فتح حاصل کر چکی ہے. پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ فتح حاصل کر چکی ہے. پاکستانی حکومت فتح حاصل کر چکی ہے. پاکستان ایز اے اسٹیٹ فتح حاصل کر چکا ہے. اور دوسری جانب انڈیا جو ہے اس کے پاس کوئی بات کرنے کا بھی جو ہے وہ کوئی لاجک نہیں سامنے نظر آ رہی، وہ کس بیس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کرے. اسی طرح ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، ہمارے جو سولجرز ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ جا کے لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، بڑا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس طرح مقابلہ کر رہے ہیں کہ نعرہ تکبیر کی پکار کرتے ہیں، اللہ اکبر کا جواب آتا ہے، اور ساتھ ہی انڈین کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتے ہیں. تو یہ پاکستانی فوج کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ سب سے پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی افواج میں سے سب سے باصلاحیت فوج ہے. اور جو لوگ اس وقت بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں فوج کے اوپر یا کوئی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تمہارے لیے شرم کا مقام ہے کہ اس فوج نے جس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کیا اس ساری سچویشن کے اوپر، اور انہوں نے پہل بھی نہیں گئی. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی ہم سے جنگ کرے گا تو آرمی چیف نے بھی کہا، عاصم منیر صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا کہ انڈیا یہ غلطی نہ کرے، لیکن اگر غلطی کی تو وہ نہیں چھوڑیں گے. اور سپہ سالار فرنٹ فٹ پہ خود جا کے اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. انڈین میڈیا کے پاس اس وقت کوئی چورن بیچنے کے لیے نہیں ہے. اس وقت وہ صرف اور صرف جھوٹ پہ مبنی پچھلے کئی دنوں سے جو چورن بیچ رہے ہیں، اور اس سچویشن کے اندر بھی وہ چورن جو ہے وہ اسی طریقے سے بیچ رہے ہیں. اور پاکستانی ایئر فورس کا جو رول ہے اس ساری سچویشن کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہینوں نے جس طریقے سے ایک کوئک رسپانس دیا، ہمارے نور خان ایئر بیس سے فلائی کر کے اور فوراً ٹارگیٹڈ آپریشنز کر کے، اور ٹارگیٹڈ جو ہے وہ انڈیا کی جو مورچے تھے ان کو جس طرح انہوں نے ٹارگیٹ کیا، اور 12 بریگیڈ جو انڈیا کی ہے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا. اور یار تم مطلب بات کرتے ہو جنگ کرنے کی، تمہارے پاس تو اپنی بریگیڈ سیکیور نہیں ہے، تم اور کیا کرو گے؟ تو 12 بریگیڈ کو مکمل طور پہ ہماری ایئر فورس اور ہماری پاکستانی فوج نے تباہ کر دیا. یعنی کہ انڈیا کی اور جو بریگیڈ ہوتی ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہوتی، وہ بڑی ایک سینسیٹیو پلیس ہوتی ہے اور بڑی ہائی سیکیورڈ قسم کی جو ہے وہ پلیس ہوتی ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے اندر گھس کے جس طرح پاکستانی فوج نے اور پاکستانی ایئر فورس نے ان کو ان کی درگت بنائی آپ کہہ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو. پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم پاکستانی ایئر فورس پاکستانی نیوی کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم پاکستان کے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس وقت ہم سب سے پہلے پاکستان کی بات ہر پاکستانی کر رہا ہے، اور کسی بھی صورت اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ کمپرومائز ہونے پہ جو ہے وہ پاکستان نہیں چاہتا. اور جس طریقے سے جذبہ حب الوطنی اس قوم کے لوگوں میں ہمیں نظر آیا کہ لوگ رات کو چھتوں پہ چڑھ گئے، یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہماری باری آئی کہ ہم اس ساری سچویشن میں اپنا کوئی رول پلے کریں، اور لوگ سڑکوں پہ نکل کے چھتوں پہ چڑھ کے اس ساری سچویشن کا ویٹ کر رہے تھے. اور دوسری طرف آپ انڈین عوام کو دیکھیں تو وہ بالکل چھپ کے کہیں پہ جو ہے وہ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ جذبہ ایمانی جو پاکستانی قوم کا ہے، جو جذبہ حسینیت ان کے اندر ہے، اس جذبے کو لے کے پاکستانی قوم جو ہے وہ باہر موجود تھی. اپنی پاک صبح ارلی مارننگ فجر کے ٹائم پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کی ریلیز لوگوں نے نکالی والنٹیئر بیسس پہ، اور اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا. تو آئی ہوپ کہ پھر ہم کہیں گے کہ جنگ از ناٹ دا سولوشن، امن از دا سولوشن. لیکن اگر بھارت نے رات کو جو ٹیزر دیکھا، سہاگ رات جو منائی گئی پاکستان نے بھارت کے ساتھ، اس میں جو سندور ان کو لگایا گیا، اگر یہ سچویشن رہی تو میرے بھائی تم شاید جو تمہارے اپنی عوام ہے وہی تمہیں جوتے مار کے جو ہے وہ
اپنے ملک سے باہر نکالے گی. تم سیاست بچانے کی بات کرتے ہو, تم پہلے اپنی یہ سچویشن تو ڈیل کرنا سیکھ لو. تو اس وجہ سے سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ امن از دا سولوشن, پیس از دا سولوشن. پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی, لیکن جب پاکستان پہ اگر کوئی اس طرح کا وقت آیا تو پاکستانی فوج نے ہمیشہ بہت پازیٹیولی رسپونڈ کیا. اور حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جس طریقے سے پاکستانی فوج ایک سٹرائک بیک کر رہی ہے اور زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, اگر پاکستان کے اوپر کوئی آنچ بھی آئی تو ہم انڈین فورسز کو نہیں چھوڑیں گے, ہم مودی کی ناپاک ذہنیت اور ناپاک ارادوں کو دفن کر دیں گے, اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہر سطح پہ ہم لگائیں گے, اور دنیا پوری پاکستان کے جو ہے وہ گن گائے گی, اور بھارت اکیلا تنہا رہ جائے گا اور اس کو کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد.